آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو جس پر ہمارے معاشرے میں بات کرنا تھوڑا مشکل سمجھا جاتا ہے، جنسی تعلیم۔ جی اکثر لوگ اس کا نام سنتے ہی نا بات بدل دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کی روشنی میں دیکھیں کہ بھئی اس موضوع کے مختلف پہلو کیا ہیں، ہاں تاکہ اس کی جو اصل اہمیت ہے، جو ضرورت ہے، وہ سامنے آ سکے۔ جی بالکل، اور دیکھیے یہ مواد بھی یہی واضح کرتا ہے کہ جنسی تعلیم صرف حیاتیاتی عمل کی تفصیلات نہیں ہے۔ اچھا یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جی، اس میں اپنے جسم کو سمجھنا، اپنی جذباتی تبدیلیوں کو جاننا، تعلقات کیسے نبھائے جائیں، صحت مند تعلقات کیا ہوتے ہیں، اور سب سے اہم اپنی ذاتی حدود، ان کا تعین کرنا، دوسروں کی حدود کا احترام کرنا، یہ سب شامل ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے خود کو جاننے کا عمل ہے۔ بالکل، خود آگاہی اور با اختیار بننے کا عمل، تاکہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں جو باخبر ہوں۔ یہ خود آگاہی والی بات آپ نے کی، یہ تو بلوغت میں بہت ہی اہم ہو جاتی ہوگی نا؟ یقیناً۔ مواد میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب وہ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں نوجوانوں میں، آواز بدل رہی ہے، جسم میں فرق آ رہا ہے، تو اگر صحیح معلومات نہ ہوں جی تو وہ ڈر جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ اور بعض اوقات تو جیسا کہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کی کسی غلطی کی سزا ہے یا کوئی گناہ ہے۔ اوہ، تو مطلب احساس جرم بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب گھر میں یا اسکول میں سوال پوچھنے کی جگہ نہیں ملتی، ہمت نہیں ہوتی، ہاں، جھجک ہوتی ہے۔ تو پھر معلومات کہاں سے آتی ہیں؟ انٹرنیٹ سے، دوستوں سے سنی سنائی باتیں، یا پھر بدقسمتی سے فحش مواد سے۔ اور وہ تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہت خطرناک۔ تحقیق جس کا حوالہ بھی ہے ہمارے مواد میں، وہ یہی بتاتی ہے کہ یہ غیر مصدقہ ذرائع نہ صرف گمراہ کرتے ہیں بلکہ غیر محفوظ رویوں کو بھی بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا واقعی باقاعدہ تعلیم سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ تو ڈرتے ہیں اس سے۔ جی فرق پڑتا ہے، بہت واضح فرق پڑتا ہے۔ ہمارے پاس جو تحقیقی رپورٹس کا خلاصہ ہے نا مواد میں، ہاں، وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جہاں بھی جن معاشروں میں عمر کے مطابق صحیح باوقار انداز میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں نتائج مثبت آتے ہیں۔ کم عمری کی شادیاں کم ہوتی ہیں، جنسی بیماریاں یعنی STIs ان کی شرح کم ہوتی ہے، ناپسندیدہ حمل کم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک عام ڈر ہے کہ جی یہ تعلیم بچوں کو وقت سے پہلے بیدار کر دے گی یا خراب کر دے گی، مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور تحقیق اسے بالکل رد کرتی ہے۔ اچھا، شواہد یہ بتاتے ہیں کہ معیاری جنسی تعلیم تجسس کو غلط سمت میں نہیں جانے دیتی، بلکہ اسے صحیح معلومات دیتی ہے۔ یعنی تجسس تو ہوتا ہی ہے، اسے صحیح راستہ دکھانا ہے۔ بالکل، یہ نوجوانوں کو اکساتی نہیں بلکہ انہیں علم دیتی ہے، اعتماد دیتی ہے، تاکہ وہ ممکنہ خطرات سے، استحصال سے، غلط فیصلوں سے بچ سکیں۔ مقصد با اختیار بنانا ہے، گمراہ کرنا نہیں۔ قطعی نہیں۔ اسی با اختیار بنانے میں ایک اور چیز، رضامندی کا تصور، اس پر مواد میں کافی زور ہے۔ ذرا اس کو واضح کریں گے؟ یقیناً، رضامندی یعنی کنسنٹ۔ اس کا سادہ مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کے تعلق میں، رابطے میں دوسرے کی واضح آزادانہ مرضی شامل ہو۔ اور یہ صرف جنسی تعلق تک محدود نہیں ہے، مواد بھی یہی کہتا ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی دوسروں کی ذاتی حدود کا احترام کرنا، ان کے فیصلوں کا، ان کے نہ کہنے کے حق کا احترام کرنا، یہ سمجھنا کہ ہر کوئی اپنے جسم کا، اپنے فیصلوں کا مالک ہے۔ یہ تو بنیادی انسانی احترام کی بات ہوئی۔ بالکل، یہ باہمی احترام کی بنیاد ہے۔ تو تعلیم کا مقصد صرف خطرات بتانا نہیں، بلکہ اچھے صحت مند رویے سکھانا بھی ہے۔ جی بالکل، اصل ہدف شرمندہ کرنا یا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو پراعتماد بنانا ہے، باخبر بنانا ہے، محفوظ بنانا ہے۔ انہیں ایک ایسا ماحول دینا ہے جہاں وہ سوال پوچھ سکیں، اپنی الجھنوں پر بات کر سکیں، بغیر کسی جھجک کے۔ بغیر کسی جھجک کے، اور اپنی شناخت کو، اپنی ذات کو مثبت انداز میں سمجھیں اور قبول کریں۔ یہ تو پھر صرف اسکولوں کی ذمہ داری نہیں لگتی۔ مواد کیا کہتا ہے؟ یہ تعلیم کہاں، کیسے دی جانی چاہیے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں جہاں والدین بھی ہچکچاتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مواد اس پر متفق ہے کہ یہ ذمہ داری بانٹنی ہوگی۔ اچھا، اسکول اہم ہے، لیکن گھر کا کردار، والدین کا، یا گھر میں جو بھی قابل اعتماد بڑے ہیں، ان کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ لیکن وہ کیسے بات کریں؟ دیکھیں، کچھ ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ والدین کے لیے بھی کوئی ورکشاپس ہوں، کوئی رہنمائی ہو، تاکہ وہ عمر کے مطابق بچوں سے بات کر سکیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ جی،
اور میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، مثبت اور ذمہ دارانہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اس موضوع کو ممنوع یا شرمندگی والا نہ سمجھا جائے، بلکہ علم اور صحت کا حصہ سمجھا جائے۔ بالکل، علم، صحت اور وقار کا حصہ۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو فراہم کردہ مواد کی روشنی میں جنسی تعلیم اصل میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم اور مہارتیں سکھاتی ہے۔ جی بالکل، مرکزی پیغام یہی ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے جذبات کو، اپنے تعلقات کو سمجھنا ہر فرد کا حق ہے، بنیادی حق، تاکہ وہ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور ایک باوقار زندگی گزار سکیں۔ یہ کوئی عیب نہیں، یہ ضرورت ہے۔ اس ساری گفتگو اور مواد کو دیکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم بحیثیت معاشرہ مل کر کیسے اس موضوع کو، جنسی تعلیم کو، شرمندگی اور خاموشی کے دائرے سے نکالیں اور اسے علم، آگاہی اور وقار کے ساتھ جوڑیں۔ کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں زیادہ محفوظ ہوں، زیادہ باخبر اور زیادہ پر اعتماد ہوں؟